الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ومحبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، اور آپ کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں آپ کی غلامی نصیب فرمائی، اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دی گئی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا ہے. یاد رکھیے، حرمت والے 4 مہینے ہیں. قرآن مجید میں اس کے باقاعدہ احکام ذکر کیے گئے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیا کیا امور سر انجام دینا ان کے لیے خیر کا باعث ہیں. آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ مہینہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. سورۃ التوبہ میں
اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک عدۃ الشہور مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی تقدیر میں لوح محفوظ پر اللہ کی کتاب میں یہ اس وقت سے درج ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ ویسے تو یہ مطلقاً حکم ہے کہ سال کے 12 مہینے ظلم و زیادتی نہ کی جائے، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ ان میں ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور سارے کے سارے مشرکین سے جہاد کرو، قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سارے کے سارے تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا، ڈاکہ زنی، قذافی، لوگوں کو لوٹنا، چوری کرنا، اسی طرح کسی کی جان و مال کی پرواہ نہ کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرما کر سارے کے سارے جہانوں پر کرم فرما دیا، اور وہ جو عرب والے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کو لوٹنا، چوری، ڈاکہ زنی جن کا وتیرہ تھا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور اب ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ اور جان کے محافظ بن گئے۔ تو ان کا یہ جو فعل تھا وہ کیا کچھ اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی ان کے باپ کا بھی قاتل آ جایا کرتا تو اسے بھی وہ پناہ دیا کرتے، اور ان 4 مہینوں میں وہ کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کا پورا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو وہ کون سے 4 مہینے ہیں اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا واضح حکم قرآن مجید میں نہ مل پائے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی طرف توجہ کی جائے اور وہاں سے رہنمائی حاصل کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور فرامین کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ
12 شہرا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن استدار کہ مہینے گھوم کر کہیئتی ہی اپنی اصل حیت پر اور اپنی اصل حقیقت پر آ گئے ہیں۔ تو ٹوٹل 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذی قعد، ذی الحجہ، محرم متوالیات، کہ ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے تو حرمت والے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ فرمایا ورجب مدر، اور ایک مدر کا رجب مہینہ ہے جو کہ جمادی اور شعبان کے مابین ہے، یعنی جمادی الاخر اور شعبان المعظم کے مابین جو مہینہ ہے، چوتھا حرمت اور عزت اور تعظیم والا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ وہ حرمت والے کون سے 4 مہینے ہیں، ایک ذی قعد، ذی الحجہ، محرم، اور ایک جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں مہینہ ہے، یعنی رجب المرجب۔ اب عرب اس طرح کیا کرتے کہ لوگ جب حج کے لیے آتے تو وہ بازار سجایا کرتے، میلے لگایا کرتے، اور دور دراز سے اپنا ساز و سامان لا کر وہاں پہ اب جو زائرین آئے ہوتے وہ انہیں خریدتے تو ان کی تجارت میں اضافہ ہو جایا کرتا۔ لیکن اگر کبھی حج کا مہینہ سردیوں میں آ جایا کرتا، سخت قسم کی ٹھنڈ میں آ جایا کرتا، تو اب انہیں یہ خدشہ جب ہوا کہ اب ہماری تجارت تو بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار تو ماند پڑ جائے گا، ہمیں نفع کیسے حاصل ہوگا، تو وہ مہینوں کے اندر ہیر پھیر کر دیا کرتے اور ایک اور مہینہ کبیسہ کا بڑھا لیا کرتے۔ مثلا اگر رجب المرجب کے مہینے میں اگر انہوں نے تجارت کرنی ہوتی، یا جو حج کے مہینے ہیں، ذی الحج کا مہینہ، ذی قعد کا مہینہ کہ جس میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا رجب میں اکثر لوگ جو عمرہ کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اگر ٹھنڈ میں یہ مہینے آ جایا کرتے تو وہ لوگ مہینوں میں تبدیلی کر دیا کرتے اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے، اپنی مرضی کیا کرتے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 37 میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک مہینوں میں رد و بدل کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں اور زیادہ اضافہ ہے، یہ تو محض نرا کفر ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما، اب یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ ہیر پھیر کیا کرتے ان کا مقصد کیا تھا۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے وہ کفار جو گمراہ کر دیے گئے، یحلونہ عاما، وہ 1 سال کو اپنے لیے حلال کر دیا کرتے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اور جس مہینے میں انہیں اپنی بچت نظر نہ آتی اس سال کو اپنے لیے حرمت والا، عزت والا تصور کر لیتے اپنی طرف سے۔ لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس گنتی کو پورا کر لیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، جس کو اللہ رب العزت نے تعظیم والا قرار دیا۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ حلال کر لیا کرتے اس مہینے کو جس کو اللہ رب العزت نے حرم اللہ، حرمت والا قرار دیا تھا، کہ اس مہینے کے اندر تم ہیر پھیر نہیں کر سکتے، تم کسی طرح کا جنگ و جدال نہیں کر سکتے،
لیکن جب وہ دیکھتے کہ 3-4 مہینے گزر گئے اور ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو لوٹا نہیں، ہم نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کو ان کے لیے برا کر کے مزین کیا گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و تعظیم والے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کرنا، جنگ و جدال کرنا، لوٹ مار کرنا یا ان میں ہیر پھیر کرنا، اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اور جس مہینے میں اب ہم جا رہے ہیں، رجب المرجب، یا جس مہینے کو ہم نے بسر کرنا ہے، یہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم الشان مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے اور امت کو بھی یہ تعلیم اور تلقین فرما کر گئے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کو اور شعبان کو بابرکت بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک شریف میں پہنچا دے۔ تو اب یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بارش کا پیغام دیتی ہیں، اور شعبان کا جو مہینہ ہے، رجب کو ہوا کے درجے میں اور شعبان کو بادل کے درجے میں، اور جو رمضان المبارک شریف ہے اسے بارش کے درجے میں رکھا گیا۔ یا اسے یوں سمجھیے کہ یہ جو عظیم الشان حرمت اور تعظیم والا جو مہینہ رجب المرجب ہے، اس مہینے کی مثال بیج کی سی ہے کہ انسان نیک اعمال کے بیج بوئے، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرے، اپنی عبادت و ریاضت میں اضافہ کر دے، اور پھر شعبان کے مہینے میں جب وہ فصل پک جائے تو رمضان المبارک شریف کے مہینے میں اس فصل کو کاٹ لے، حساب کر لے۔ تو یہ مثال ہے اس عظیم الشان مہینے کی۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح یہ مہینہ قابل تعظیم ہے، عزت و حرمت والا مہینہ ہے، یا جس طرح بیت المقدس یا بیت اللہ، بیت الحرام، المسجد الحرام، بیت اللہ شریف عزت و حرمت والی جگہ ہے، اگر وہاں پر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جایا کرتا ہے، اگر وہاں پر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایک نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کوئی جگہ عزت و حرمت والی ہوگی تو وہاں پر اس جگہ کی وجہ سے اس نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مہینہ حرمت والا ہے، اگر اس کے اندر کوئی نیکی کرے گا تو اسے عام مہینوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس مہینے کے اندر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس کے گناہ میں بھی پہلے کی نسبت شدت کے ساتھ اس کے گناہ کو لکھا جائے گا اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لہذا اس مہینے میں جس طرح کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح بڑی ہمت، جذبے اور شوق کے ساتھ گناہ سے دور رہنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو انسان کو لڑائی جھگڑوں کی طرف لے جاتے ہیں،
اور لڑائی اور جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا وہیں پر یہ بھی ذکر فرمایا گیا ذالک الدین القیم، کہ یہ سیدھا دین ہے، اس دین کے اندر کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ ویسے تو حکم ہے 12 مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کی جائے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ ظلم اور زیادتی ہے کیا چیز، یا ظلم اور زیادتی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کا سبب کیا بنتا ہے، اس سبب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب سرگوشی کرنا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یا آپس میں تنہائی میں 2 شخصوں کا تیسرے شخص کو چھوڑ کر سرگوشیاں کرنا ہے۔ یہ چیزیں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے قرآن و حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ جو فرمایا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اور مہینوں میں تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ان مہینوں میں جنگ و جدال سے، ظلم و زیادتی سے خصوصیت کے ساتھ بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، سورۃ المجادلہ، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ بار بار لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا، جس سے انہیں روکا گیا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ چوری چھپے باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم گناہ کی، والعدوان سرکشی کی، عدوان دشمنی کی، ومعصیت الرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اسلام ان راستوں کو ہی بند کر رہا ہے جو راستے بدگمانیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو راستے توڑ پھوڑ کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو راستے جدائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسلام ان راستوں کو سرے سے بند کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، جب تم آپس میں ہلکی پھلکی چھپ کے بات کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو سرگوشی نہ کیا کرو بالاسم گناہ کے بارے میں، والعدوان سرکشی کے بارے میں، ومعصیت الرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر تم نے سرگوشی کرنی ہی ہے تو فرمایا وَتَنَاجَوْا، سرگوشی کرو، بِالْبِرِّ نیکی کی، وَالتَّقْوَىٰ اور تقویٰ کی، اللہ سے ڈرنے کی، گناہوں سے باز رہنے کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ چوری چھپے باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کریں، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو غمزدہ کریں، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایمان والوں کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
سوائے اللہ کے اذن کے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر توکل کریں۔ اب یہاں عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام نے اس راستے کو ہی بند کر دیا کہ جو انسان کو سرکشی کی طرف یا توڑ پھوڑ اور لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں اس چیز سے کہ جو درجے اور مرتبے کے اعتبار سے نفلی روزے سے بھی بڑھ کر ہے، نفلی نماز سے بھی بڑھ کر ہے، اور نفلی صدقے سے بھی بڑھ کر ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصلاح بین الرجل، دو شخصوں کے مابین صلح کروا دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ وافساد بین الرجل، اور دو لوگوں کے مابین فساد ڈال دینا، فتنہ و فساد ان میں بپا کر دینا، الحالکۃ، یاد رکھو یہ ایمان کو کاٹنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے مابین صلح کروانا یہ نفلی روزے، صدقے اور نماز سے بھی بڑھ کر ہے، اور دو لوگوں کے مابین فساد ڈلوا دینا یا ان میں لڑائی جھگڑا کروا دینا، الحالکۃ، یہ چیز ایمان کو کاٹنے والی ہے، ایمان کا خاتمہ کرنے والی ہے، ایمان کو جڑ سے اکھیڑنے والی یہ چیز ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کانوا ثلاث، کہ جب تم 3 افراد ہو تو تم میں سے 2 شخص آپس میں سرگوشی نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دون الآخر، دوسرے کو چھوڑ کر۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ایک اور روایت میں، لیحزن الذی، اس سے وہ پریشان ہوگا کہ مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، مجھے بیگانہ چھوڑ دیا، خواہ آپ اس کے خلاف بات نہ بھی کر رہے ہوں، اس کے دل میں یہ جائے گا کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ تو فرمایا جہاں 3 شخص بیٹھے ہوں تو وہاں پر 2 شخص تنہائی میں بات نہ کرے، سرگوشی نہ کرے۔ ایک اور روایت جسے امام مسلم نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے تعلقات کو نہ توڑو۔ تو اس چیز سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کے لفظ ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرنے والے ہو جاؤ۔ تو اس چیز کا درس دیا گیا، اور پھر قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ کوئی بھلائی نہیں ہے اکثر سرگوشیاں کرنے میں، اکثر چوری چھپے باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس چیز کے
کہ جو صدقے کا حکم دے کہ فلاں شخص غریب ہے، فلاں لوگ بڑے غریب ہیں، انہوں نے بچیوں کا نکاح کرنا ہے تو جہیز میں کوئی صدقہ و خیرات کر کے مدد کر دی جائے، فلاں گھر کو آباد کر دیا جائے، تو فرمایا الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے مابین صلح کروانے کا حکم دے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ۔ اب یہاں پہ اسلام کی پوری بنیاد سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہو، جو بھی فعل ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق یا تعلق کو جوڑنا یا کسی کی مدد کرنا یا لوگوں کے مابین صلح کروانا، اس سے مقصود مخلوق خدا نہ ہو، کیونکہ اگر مخلوق خدا مقصود ہوگا تو پھر وہ تو ایک منٹ میں تمہیں مسلمان بنائے گی اور اگلے لمحے اگلے منٹ میں تمہیں کافر بنا دے گی۔ تو فرمایا جو بھی کام ہو صلح کروانے کا، نیکی کا حکم دینے کا یا صدقے کا حکم دینے کا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام اللہ کی خوشنودیوں کو طلب کرتے ہوئے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، مومنوں کے راستے کے غیر کو اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل فرما دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کی جائے، کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کا ذکر کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، تاکہ آنے والے مہینوں کے لیے اچھی تیاری ہو سکے۔ تو تیسرا کلمہ اگر کوئی کثرت سے پڑھے اس مہینے میں تو اس کے لیے بڑی سعادتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ مجھ میں گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔